اور اسلام کے پھیلنے کا سب سے خوبصورت موسم بھی مظلومیت کا ہوتا ہے، مظلومیت کا دور ہوتا ہے۔ جب بھی مسلمان مظلوم ہوتا ہے اسلام زیادہ پھیلتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں تو ہمارے دین نے بتایا کہ اس میں جبر ہے ہی نہیں۔ آج تک کسی نے کہا کہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھاؤ؟ کہا کسی نے زبردستی نماز پڑھاؤ؟ کوئی ڈنڈے ہوں جناب، سوٹے ہوں، کوئی پکڑا ہو، کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آ گئے، جی حضرت جی تعویذ دے دیں جی، ایسا تعویذ کہ میری نماز کوئی قضا نہ ہو۔ میں نے کہا بھی ایسا تعویذ کہاں سے لکھوں جس میں 2 سپاہی ہوں ڈنڈے والے، جب بھی نماز کا ٹائم ہو تیرے تعویذ سے باہر نکلیں اور تیرے 2 لگائیں اور تو پھر مسجد میں پہنچ جائے۔ کہاں سے لکھوں ایسا تعویذ ہی نہیں ہے کوئی، کیا کروں میں؟ تو میں نے کہا ہمت کرو، ہمت، اور نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے اس کو سوچو۔ ایک نماز کو جو صرف قضا کر دے 82 سال وہ جہنم میں جلے گا۔ اب جو چھوڑ دے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہیں جی 80 عقبے حدیث میں ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا۔ اتنی سخت سزا ہے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان یہی تو فرق ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب جو سارا گھرانہ ہی بے نمازیوں پہ مشتمل ہو وہاں کتنی نحوست ہوگی، جہاں ابا میاں بھی نماز نہیں پڑھتے، اماں جان بھی نہیں پڑھتی، بھائی بھی نہیں پڑھتے، بتاؤ نحوست کتنی ہوگی؟ تم نحوست الوؤں میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، یہ جو گھر میں الو بے نمازی ہیں ان کی نحوست تو ختم کرو پہلے۔ جتنے مرضی تعویذ لے لو، پیروں کو لا کے الٹا لٹکا دو، جب تک تم نمازی نہیں بنو گے تمہارے گھروں سے نحوست کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہارے کاروبار سے نحوست کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک تم نمازی نہیں بنو گے۔ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہو، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار قرآن پاک میں حکم دیا ہے اس کا۔ باپ جس بات کی بار بار تاکید کرے اولاد کو چاہیے نا کہ اس کا دھیان کرے، تو حق تعالیٰ جس بات کی بار بار تاکید کر رہے ہیں ہمیں دھیان کرنا چاہیے اس پر۔ بیٹا بے روزگار ہو سارے خاندان کو اس کی فکر ہوتی ہے، بے نمازی ہے تو کسی کو فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین یہ المیہ ہے آج، یہ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ان علماء کی قربانی ہے کہ تمہاری نسلوں کو کلمہ آتا ہے، یہ علماء کی قربانی ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں، تم تو فارغ ہو بالکل، یہ علماء کی قربانی ہے۔ آج اس مہنگائی کے عذاب میں، دور میں، کس غربت کے عالم میں تمہاری نسلوں کا بھی ایمان بچایا ہوا ہے، ورنہ تو وہ اکبر آل آبادی نے جو کہا پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کی صحبت میں، تب سیکھا ہے دین انہوں نے۔ تو خیر بات دور نکل گئی۔ تو میرے محترم سامعین اسلام کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے، حضور کے کردار سے اسلام پھیلا ہے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ تلوار سے تو تم نے دہشت گردی پھیلائی ہے، توپ سے تم نے دہشت گردی پھیلائی ہے، انسانوں کو قتل کیا ہے۔ یہ جو ایٹم بم ہے یہ ہلاکت کا پیغام ہے، یہ تباہی کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں کوئی جبر نہیں۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین کے اندر۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ 3 پارہ ہے، پڑھ لیں آپ خود۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے زبردستی کسی سے نیک کام کرواؤ، کوئی حکم نہیں ہے زبردستی کسی سے کلمہ پڑھاؤ۔ اگر زبردستی حکم ہوتا تو پھر غیر مسلموں کے حقوق ہمارے مذہب میں نہ ہوتے، بلکہ یہ حکم ہوتا کہ ان کو زبردستی کلمہ پڑھاؤ، اگر یہ کلمہ پڑھیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے حقوق بتائے ہیں، ان کے جان و مال کی تحفظ، غیر مسلموں کے جان و مال کا تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور آج دیکھ لیں
پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے اوپر کیا ظلم و ستم ہے۔ برما کے مسلمانوں کو دیکھ لو، انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھ لو، چیچنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لو، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لو کہ مسلمانوں پہ کیا ظلم و ستم ہے، اور ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کو پاکستان کے اندر دیکھ لو کیا مراعات دی ہیں انہیں۔ کیوں جی ایسا ہے یا نہیں؟ چیف جسٹس تک بھی بن گیا یہاں پر، وہ بھگوان داس کے وہ کیا تھا ہے؟ ہاں، تم تو اپنے ملک میں کسی مسلمان کو ممبر تک بننے نہیں دیتے، اور ہم دیکھو اپنے ملک میں وزیر بھی بنتے ہیں، MNA بھی بنتے ہیں، اور ان کو کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہاں پر وہ اپنی عزت مال ہر چیز کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اقلیتوں کا تحفظ اسلام کرتا ہے۔ تمہارے صرف زبانی دعوے ہیں، تمہاری نام نہاد تنظیمیں کہیں بھی نہیں بولتی کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اسلام کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے بلکہ پیار اور محبت ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو بلاؤ میری طرف پیار سے، محبت سے، اچھی واضح و نصیحت سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تلوار سے بلاؤ ان کو، ٹینک سے بلاؤ ان کو، توپوں سے بلاؤ ان کو، اسلحے سے بلاؤ ان کو۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے اور پیار محبت سے، اچھی واضح و نصیحت سے مولا کی طرف بلاؤ۔ ہمیں تو ہمارا دین یہ بتاتا ہے، مگر تمہارے ہاں چونکہ تعصب ہے، قرآن کو تم پڑھتے ہو تحقیق کی نظر سے، تنقید کی نظر سے، کاش تم محبت کی نظر سے پڑھتے تو سارے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اتر جاتا تمہارے دل میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت